تو سب سے پہلے آسمان کو چھپنا پڑے گا۔ اگر پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو مخفی کرنا ہوگا تو زمین کی چادر کو لپیٹ دینا ہوگا، چاند و سورج کو ختم کرنا ہوگا، ستاروں سیاروں کو ختم کرنا ہوگا، ان ہواؤں کو ختم کرنا ہوگا، ان فضاؤں کو ختم کرنا ہوگا، اس دھرتی کے اوپر پانی کو ختم کرنا ہوگا۔ بتاؤ مسلمانوں، اس لیے کہ یہ آسمان بنا ہے تو نبی کا صدقہ ہے، یہ زمین بنی تو نبی کا صدقہ، یہ آسمان کی نیلگوں چادر جو تنی ہوئی ہے یہ بھی نبی کا صدقہ، یہ سیارے جو بنے ہیں یہ بھی نبی کا صدقہ، چاند و سورج بنا تو نبی کا صدقہ۔ پتہ یہ چلا، ارے یہ تو یہ ہے، ان تمام چیزوں کو تو پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن حضرات اگر آپ غور کریں اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں بنایا، اس انسان کو بھی نبی کے صدقے میں بنایا ہے۔ تبھی تو کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس پیغمبر اعظم کی شان بیان کی جا رہی ہے، جو آج سے جن کی شان نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اس دنیا کے اندر کسی چیز کا وجود نہ تھا، صرف پروردگار عالم تھا، اور اس پروردگار عالم نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ چاند و سورج، نہ برگ و ثمر، نہ شجر و حجر، کائنات کے ذرے ذرے کا وجود نہ تھا۔ اس وقت سب پروردگار عالم کے علاوہ، خلاق کائنات کے علاوہ، پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی کو پیدا کرنا چاہا تو اس سے پہلے مخلوق میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، تم آج فزکس پڑھ کر کے، آج تم سائنس پڑھ کر کے، آج میڈیکل ٹیکنالوجی حاصل کر کے، جدید تجربات کو حاصل کر کے، برادران ملت اسلامیہ، فضا کا کلیجہ چیر کر کے اگر تم ہوائی جہاز اور میزائلیں بنا سکتے ہو، ایٹم بم بنا سکتے ہو، یہ اسرائیل جیسا ظالم اور سفاک دیش اگرچہ آئرن ڈوم بنا سکتا ہے، لیکن برادران ملت اسلامیہ وہ یہ بھول رہا ہے کہ وہ جس کو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، خود موسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کا قصیدہ پڑھا ہے جس نبی کے پیچھے ان کی عزت کو پامال کرنے کی بے جا اور ناپاک کوششیں کر رہا ہے۔ برادران اسلام، یہ تمام چیزیں جو آج بنا رہا ہے، یہ تمام چیزیں مادیات سے بنا رہا ہے۔ ارے یہ مادیات تو بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ پانی تھی، نہ فضا تھا، غرضے کے کائنات کے ذرے ذرے کا وجود نہ تھا، لیکن اس وقت بھی سب سے پہلی مخلوق میرے نبی کا نور تھا۔ کس کو مٹاؤ گے، کس کو ختم کرو گے؟ بیہقی شریف کی روایت کا مفہوم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا مفہوم اپنے سامنے پیش ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اے میرے غیور مسلمانوں، اس مختصر سے وقت میں چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری یہ بات آپ کی کانوں کی دہلیز تک موقوف نہ رہ جائے، بلکہ کانوں سے نکل کر کے آپ کے دل کی تختی پر نوٹ ہو جانی چاہیے۔ اس پیغمبر اعظم کس کو مٹاؤ گے؟ ارے بڑے بڑے لوگ آئے لیکن میرے مصطفیٰ کے نام کو مٹا نہ سکے، میرے نبی کے ذکر کو مٹا نہ سکے۔ اے مسلمانوں، مجھے تم سے کہنا ہے کہ اپنے دل میں محبت رسول کے چراغوں کو جلاؤ، قرآن کا علم حاصل کرو، ان علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں جتنی نبی کی محبت ہوگی اتنا ہی سامنے والے آدمی کے لیے پریشانی کا سبب۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی گئی، طرح طرح کی باتیں کہی گئی۔ اے میرے غیر مسلمانوں، ذرا بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا نام ہی محمد رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ لفظ محمد پر غور کریں، یہ باب تفعیل کا
اس میں مفعول ہے لیکن مبالغے کے لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مبالغے کے لیے آتا ہے. اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، مبالغہ جو کہا جاتا ہے کسی چیز کے اندر حد درجے کا مبالغہ ہونا، زیادتی ہونا، کثرت ہونا، اسی کو مبالغہ کہا جاتا ہے. پتہ چلا کہ محمد کا معنی ہوا وہ ذات جو سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہوگی، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. برادران ملت اسلامیہ، جب کوئی آدمی ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہے یا کوئی عورت، ناپاک عورت میرے نبی کا نام لیتی ہے، وہ کہتی ہے محمد نے ایسا کہا. ارے ظالم، تو اس لفظ محمد پر غور کر جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہی ہے کہ محمد نے ایسا کہا، جبکہ تو محمد کو یہ مان چکی ہے. ان کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. ارے جس کا نام ہی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوگا تو وہ بھلا غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ ارے دشمنوں کی زبان سے جو آگے کا جملہ، آگے کا سینٹنس پورا کرنے کے لیے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن جب وہ نبی کا نام محمد لیتے ہیں، اس محمد سے پتا چلا ارے وہ تو خود ہی ہر عیبوں سے پاک ہے اور اس کی پاکی بولی جا رہی ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. لفظ محمد پر غور کیجیے، اس لفظ محمد سے پتا لگ رہا ہے. اے میرے غیور مسلمانوں، آؤ میں اور قریب کرتا چلوں. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب قرآن مقدس کی تفسیرات پر غور کیا، قرآن مقدس کی آیاتوں پر غور کیا، احادیث نبویہ کے اندر جب وہ غوطہ زن ہوئے تو انہوں نے کہا، سارا نچوڑ نکال دیا اور کہا، اے لوگوں سنو، محمد کی ذات کیا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اے میرے مسلمانوں، ذرا غور کرو، یہ کون پیغمبر اعظم ہے؟ یہ وہ پیغمبر اعظم ہے برادران ملت اسلامیہ جس نے ترمذی شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نبی آیا تو میں 1450 سال پہلے آیا، مکے کی سرزمین پر آیا؟ نہیں نہیں برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد. ارے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے، کنت نبیوں و آدم بین الماء والدین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب ان کا خمیر تیاری کی کگار پر تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اے میرے غیور مسلمانوں، میں نے آپ کو بتایا یہ وہ پیغمبر اعظم ہے، یہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن کی شان بٹانے کے لیے، تنقیصات کرنے کے لیے کل بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن پوری دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، ستاروں نے دیکھا، چاند و سورج نے دیکھا کہ جو نبی کی تنقیصات میں زبانیں کھولنے والے تھے، ان کی زبانیں بند ہو گئیں اور وہ زمین کے اندر چلے گئے. مگر میرے مصطفیٰ کا ذکر سب سے زیادہ اس دھرتی پر لیا جاتا ہے تو وہ ذات محمد عربی کی ذات ہے. اے لوگوں، جب اذانیں پڑھی جاتی ہیں تو گاؤں سے اذانیں لگتی ہیں، قصبوں سے اذانیں لگتی ہیں، شہروں سے اذانیں لگتی ہیں، ایک دیش سے دوسرے دیش میں اذانیں لگتی ہیں، جگہ جگہ پر اذانیں ہیں. اور حضرات، اذانیں تو چھوڑو مسجدوں کی، اگر آدمی جنگل میں اکیلا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، کعبے کی طرف کو چہرہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اذان لگاتا ہے، اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے یہ نبی کا ذکر ہے، کہاں سے مٹاؤ گے؟ اسی لیے تو شیطان کو چڑ ہے، شیطان کے چیلوں کو چڑ ہے، شیطان کی چیلیوں کو چڑ ہے کہ یہ کیسی ذات ہے کہ اس سے زیادہ نام تو دھرتی پر اللہ کے بعد کسی کا نہیں لیا جاتا ہے. یہ تو پیغمبر اعظم کی شان ہے. برادران اسلام، اگر مسجدوں میں ہو تو محمد کا نام ہے، مکانوں میں ہو تو محمد کا نام ہے، دکانوں میں ہو تو محمد کا نام ہے. فضا کا کلیجہ چیر کر کے میں نے دیکھا کہ لوگ جب فضا کا کلیجہ چیر کر ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ
لوگ وہاں ہوائی جہازوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نبی کا نام کی تسبیحات پڑھا کرتے ہیں، درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ سمندر کے اندر بھی ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سمندر کے اندر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ پتہ یہ چل گیا کہ زمین کے اندر میرے نبی کا ذکر ہے، زمین کے اوپر میرے نبی کا ذکر ہے۔ یہیں تک بس نہیں، فضا میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے۔ ارے اور آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، جنت کا معائنہ کرو۔ ارے جنت میں بھی حوروں کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں، ان پتلیوں پر بھی میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھو، جنت کے پتے پتے پر میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھو، عرش کے پایوں پر میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہاں سے مٹاؤ گے میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا چرچا؟ اللہ نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تیرے نام کو، تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ جو مٹائے گا وہ مٹ جائے گا، اس لیے کہ میں نے تیرا نام بڑھایا۔ اللہ نے تجھے بڑھایا تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو تیرے نام سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مجدد الف ثانی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا۔ اے مسلمانوں آؤ ذرا غور کرتے چلو، میرا نبی رحمت للعالمین علماء کرام کی ذمہ داری لیتے ہوئے، برادران ملت اسلامیہ ان کی شفقتوں کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے، میں آپ حضرات کے کانوں کی دہلیز کے ذریعے تمہارے دلوں کے تختی پر نوٹ کرنے کے لیے یہ باتیں آیا ہوں۔ میرے مسلمانوں ایک ایک بات کو توجہ کے ساتھ سننا۔ برادران اسلام یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ارے یہ اصل ایمان ہے، مدار ایمان ہے۔ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی جب تک اس کے رسالت سے، جب تک دل منور نہ ہوگا۔ ہمارے روزے قبول نہ ہوں گے جب تک محمد مصطفیٰ کی محبت میں دل سمندر میں مجزن نہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں، حج قابل قبول نہیں جب تک کہ نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شعلہ جب تک جگر میں بھڑکے گا نہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں اشارہ دے دیا، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جو قرآن ہدایت بن کر کے آیا ہے۔ برادران اسلام فیہ الہدی والنور، یہ قرآن وہ ہے جس میں ڈائریکشن ہے سیدھے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، جس میں روشنی ہے۔ برادران اسلام یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو تمہیں نمازوں میں تمہیں اللہ نہیں ملے گا، روزوں میں ہی فقط تمہیں اللہ نہیں ملے گا، زکوٰۃ میں ہی فقط تمہیں اللہ نہیں ملے گا۔ ہاں تمہیں اگر تمہیں اپنی نمازوں کو بچانا ہے، اگر تمہیں اپنے روزوں کو بھی بقاوت رکھنا ہے، اگر تمہیں اپنی زکوٰۃ اور اعمال صالحہ کی بقا رکھنا ہے، تو اس بقا رکھنے کے لیے، اسے زندہ رکھنے کے لیے تمہیں محمد رسول اللہ کی محبت کو سینے میں بٹھانا ہوگا، ان کی اتباع کرنا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، اٹھاؤ قرآن پاک کو مسلمانوں اور پڑھو قرآن کی آیتوں کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری سنتوں پر عمل کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو اللہ نے بڑھایا، اور میں آپ کو اور قریب کرتا چلوں۔ ایک سورت ہے، علامہ صاحب کی توجہ چاہوں، سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس کو کہا جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے حفظ کی مضبوطی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو کہا جاتا ہے۔ آخر اخلاص کا میننگ کیا آتا ہے، آخر اخلاص کا معنی کیا آتا ہے؟ اخلاص کا معنی
پیور آتا ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، اسی کو خلوص کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور قریب کرتا چلوں، جب آدمی کہتا ہے کہ یہ گھی کیسا ہے، کہا یہ خالص گھی ہے، یہ خالص تیل ہے، یعنی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، وہ خالص ہے۔ عربی کے اندر خے لام صاد جس کا معنی آتا ہے، اس کے معنی ہے چننے کے آتے ہیں، چن لینا، کسی چیز کو پیور کر لینا، کسی چیز کو شدھ کر لینا۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا آج دنیا میں تمام فرقے ہیں، لیکن تمام فرقے اگر خلوص کی توحید کی بنیاد پر نہ جانے کتنے فرقے بڑھتے چلے گئے، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں، یہ ظالم طاقتوں کا، یہ شیطانی کھوپڑیوں کا، یہ عیسائیوں کا، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ وہ کبھی توحید کے نام پر، کبھی رسالت کے نام پر، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی حدیث کے نام پر مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں اور ایک دوسرے کا دشمن بنا لیتے ہیں۔ اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں ہیں ان کی، لیکن مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، ارے مسلمانوں تم کیوں بٹ گئے فرقوں میں؟ تم کیوں اہل حدیث بن گئے؟ تم کیوں دیوبندی بن گئے؟ تم کیوں نہ جانے کیسے کیسے فرقوں میں بٹ گئے؟ مت بٹو، صرف ایک سورہ اخلاص کو پڑھ لو اور سمجھ لو، تمام کلیئر ہو جائے گی بات۔ کہا کیا ہے؟ آؤ مسلمانوں، سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا معنی ہوتا ہے جس میں توحید کا ذکر کیا جائے، جس میں سوائے اللہ کے کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ اگر کسی اور چیز کو شامل کر لیا جائے گا تو ملاوٹ ہو جائے گی، اس میں آمیزش ہو جائے گی، مگر پھر وہ خلوص نہیں بچے گا، پھر وہ اخلاص نہیں بچے گا۔ لیکن مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ذکر کو بلوایا تو فرمایا قل هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دو، بتاؤ مسلمانوں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہوا سے شروع ہوتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ضمیر شان ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ذات باری کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد صمد بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ جب توحید کا ذکر ہے، اخلاص کا ذکر ہے، لیکن اس کی شروعات ہوا سے نہیں، اللہ سے نہیں، سمت سے نہیں، بلکہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ میرے نبی کے محبت آنے سے کبھی اخلاص ختم نہیں ہوتا، توحید ختم نہیں ہوتی، بلکہ توحید پر مہر لگتی ہے تو قل کے ذریعے لگتی ہے، اور قل سے مراد محبوب، اے محمد آپ کہہ دو کہ اللہ، اے محبوب آپ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ پتہ چلا قل سے شروع ہے، اور قل کا خطاب کس سے ہے؟ کس سے کہا اللہ نے قل؟ اس لیے کہ یہ قل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو بنا محمد مصطفیٰ کے مانے گا تو اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ صمد کی تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا، لم یلد کی تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا، ولم یولد کی تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تب قبول کرے گا جب لفظ قل کو سمجھ کر آیا ہو، جب تک نبی کے آستانے پر بیٹھا نہ ہو، جب تک میرے مصطفیٰ کی محبت دل میں لیے ہوئے نہ ہو، جب تک میرے نبی کے فرمان پر عمل پیرا نہ ہو، تو اللہ کو ماننا بھی تبھی ماننا کہلائے گا جب محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے آئے گا۔ جب غلام مصطفیٰ بن کر آئے گا تب اللہ تعالیٰ اس کی توحید کو قبول فرمائے گا۔ مسلمانوں کیوں بھٹک گئے؟ مسلمانوں کیوں پریشان ہو گئے؟ مسلمانوں کیوں فرقوں میں بٹ گئے؟ یہ تمہاری سازش نہیں ہے، یہ تمہاری کمی نہیں ہے، یہ کمی ہے ہماری۔ اس لیے کہ برادران اسلام، یہ کمی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام میں ہمیشہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حضرات، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہماری اس ہستی اس دھرتی سے نہیں مٹتی، اس لیے کہ اگر ہم کو مٹا
دیا گیا تو برادران اسلام آسمان ختم ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، جب تک اس دھرتی پر اللہ کا نام لیوا زندہ ہے، جب تک ایک شخص بھی رسول اللہ کا غلام اس دھرتی پر زندہ ہے، تب تک یہ دھرتی باقی ہے۔ جس وقت حضرات محترم اللہ کا نام لیوا رسول پاک کا غلام ایک بھی اس دھرتی پر نہیں بچے گا، اسی وقت قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ اس دھرتی کو اگر کوئی بچائے ہے تو وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کی محبت بچائے ہے، ورنہ حضرات محترم قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی اس وقت لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کو بھول چکے ہوں گے۔ حضرات معلوم یہ ہو گیا کہ اس دھرتی کو اگر کوئی بچائے ہے، آسمان کو بچائے ہے، زمین کو بچائے ہے، فضا کو بچائے ہے، مانوتا کو بچائے ہے، انسانوں کو بچائے ہے، تو وہ صرف اور صرف پیغمبر اعظم کی غلامی کو اختیار کرنے والا شخص بچائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، دمدار دمدار، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کس پیغمبر اعظم کی بات کر رہا ہوں؟ وہ پیغمبر اعظم جن کی شان بیان کی جائے تو پوری رات ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، قلم اگر سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں تو قلم ختم ہو جائیں، سارے سمندروں کو ملا کر سیاہی بنائی جائے تو سیاہی ختم ہو جائے، مگر حضرات کما حق کہو میرے مصطفیٰ کی تعریف کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جس کا ذکر کیا ہو اسے کون اس کا ذکر کر سکتا ہے؟ زبانیں قاصر ہیں، دماغ ناقص ہیں میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، مگر پھر بھی تھوڑی بہت بیان کرنے کے لیے حاضر آیا۔ پیغمبر اعظم کی شان سمجھنا چاہتے ہو؟ اے ظالموں، تمہارے کہنے سے مصطفیٰ کی شان کبھی گھٹ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کی شان کو اللہ نے بڑھایا ہے، تو لہٰذا کوئی مخلوق میرے مصطفیٰ کی شان کو گھٹا نہیں سکتی۔ وہ کون پیغمبر اعظم؟ مسلمانوں 1400 سال پہلے کی تاریخ پلٹ کر کے دیکھو۔ آؤ تمہیں لیے چلتا ہوں مکے کی سرزمین پر، جب اللہ کے رسول نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، توحید کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے میرے مصطفیٰ کے اوپر انگلیاں چلائی، یہ ابو لہب چچا ہے میرے نبی کا، اس نے انگلیاں چلائی اور کہا محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ تو اپنی باتیں بتائے گا، اپنی دھاک چمبائے گا، اپنے جلوہ دکھانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ اس نے ہاتھ چلایا میرے مصطفیٰ کے اوپر۔ مسلمانوں اٹھاؤ تاریخ اسلام، برادران اسلام، ذمہ دار اسٹیج کی ذمہ داری سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ برادران ملت اسلامیہ، ابو لہب نے میرے نبی کے اوپر ہاتھ چلایا کہ محمد تو نے اس لیے بلایا ہے، تو میرے نبی نے جواب نہ دیا۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ برادران اسلام، جب میرے نبی پر کسی نے انگلیاں اٹھائی ہیں تو نبی نے جواب نہیں دیا بلکہ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہاتھ چلائے تھے مصطفیٰ کی جانب ابو لہب نے، اور انہی ہاتھوں کو اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت میں سورہ ابو لہب نازل کر دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب کیا تو میرے نبی کے اوپر، کیا تو میرے حبیب کے اوپر ہاتھ چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ حضرات یہ اللہ تعالیٰ کی شان ذرا دیکھیے، میرے نبی کی شان کو کیسے اجاگر کر رہا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں، جب کسی نے میرے نبی کی شان میں زبان درازی کی ہے اللہ نے اس کو پکڑا ہے، اور کیسا پکڑا؟ آؤ مسلمانوں قریب کرتا چلوں، اٹھاؤ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی تفسیر۔ عبداللہ ابن ابی نامی شخص نے میرے مصطفیٰ کو ایک نازیبا لفظ کہا تھا اور کہا تھا انک لمجنون، اے محمد تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو پاگل ہو گیا، تو مجنون ہو گیا۔ میرے نبی نے جواب نہ دیا بلکہ اس کا جواب برادران ملت اسلامیہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا۔ 10 باتیں اس کی ایسی ایسی کھول کر اللہ نے رکھ دی برادران اسلام، اور یہاں تک اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنین، یعنی یہ جو پیدا ہوا وہ حرام کے نطفے سے پیدا ہے، اس کی ماں نے جو جنا ہے اس
اس کو اس کے باپ کا یہ جائز اولاد نہیں ہے۔ اے میرے مسلمانوں بتاؤ قرآن کریم میں اللہ کی شان کتنی بڑی پاک ذات ہے، کیا وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال فرمائے گا؟ کیا وہ اس طرح کی بات کہے گا؟ لیکن حضرات اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے۔ میرا نبی جو آیا ہے وہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو فالو کرانے کے لیے آیا ہے۔ وہ جو ضرورت ہے دنیا کی اس ضرورت کو لایا ہے، جو قدرت کی ضرورت ہے، جو پراکرتک کا نیم ہے، جس طریقے سے سورج کا چمکنا پراکرتک کا نیم ہے، چاند کا رات کو آنا پراکرتک کا نیم ہے، اور برادران ملت اسلامیہ جیون کے لیے اس وایو کا ہونا یہ پراکرتک نیم ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کو صحیح راستے پر چلانا یہ مسلمانوں یہ نبی کا معاملہ ہے۔ جب میرے نبی پاک علیہ السلام اس دور میں آئے تو ضرورت تھی قدرتی چیزوں کی۔ یہ قرآن کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے بلکہ یہ قرآن تو پراکرتک چیز ہے۔ اگر تم سورج کو نہیں بدل سکتے، اگر تم چاند کو نہیں بدل سکتے، اگر تم سورج اور چاند کی رفتار اور اس کی دشا کو تبدیل نہیں کر سکتے تو اسی طریقے سے تم قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ چاہے کتنا بھی قرآن کو جلاؤ، چاہے کتنا بھی نبی کی شان میں برے الفاظ کہو، ارے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ قدرتی نظام ہے، یہ پراکرتک نظام ہے، یہ حیات جاویدانی کا نظام ہے۔ اس نظام حیات کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ آئیڈیل ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو تمہارا آئیڈیل مصطفیٰ ہے۔ ارے جب اس میں برائیاں کرنے لگو گے تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آئیڈیل ہے مصطفیٰ، اسوہ حسنہ ہے محمد کی ذات میں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو پوری دنیا ملا کر کے بھی اگر میرے نبی کی شان میں تنقیصات کرے گی تو مٹا نہ پائے گی۔ جس طریقے سے سورج کے اوپر تھوکنا وہ اس کے اوپر آتا ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کے اوپر بولنا خود اسی کے گلے میں پڑ گیا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، وہ بھی ڈھیل دیے ہوئے ہے، لیکن عذاب یا تو زمین سے نکل کر آئے گا یا آسمان سے آئے گا، لیکن دیر یا جلد یا بدیر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ضرور مواخذہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت ضرور فرمائے گا۔ اے میرے غیور یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس پر غور کریں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں شان مصطفیٰ کیا ہے۔ مسلمانوں یہ قرآن کریم یوں ہی نہیں آیا، یہ قرآن ضرورت تھی دنیا کی، پیغمبر اسی لیے نہیں آیا، یہ ضرورت تھی دنیا کی اس لیے قرآن آیا۔ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے میرا مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ علماء کرام تشریف فرما، برادران ملت اسلامیہ، چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے تقریر کر کے اپنے رخصتی چاہوں گا، کیونکہ علماء کرام قدآور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ان کی بھی تقاریر سے ہم تمام لوگوں کو محظوظ ہونا ہے، لیکن حضرات میں جاتے جاتے چند منٹ آپ کے سامنے اور بیان کرنا چاہوں گا۔ برادران اسلام یہ ضرورت ہے، پوری دنیا کے لیے ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی قیامت تک۔ اور میں آپ کو بتاؤں آپ کا نبی سب سے آخر میں آیا، 1,24,000 نبی آئے لیکن آیا سب سے بعد میں۔ قرآن کریم سے پہلے بہت ساری کتابیں آئیں، صحیفے بھی نازل ہوئے، لیکن قرآن آیا تو بعد میں آیا۔ اے مسلمانوں کبھی غور کیا یہ قرآن آخر میں کیوں آیا؟ یہ کتاب قرآن آخر میں کیوں آیا؟ یہ نبی آخر میں کیوں آیا؟ ذرا غور کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلو۔ اس میں سے شان مصطفیٰ کو ذرا سمجھو۔ برادران ملت اسلامیہ یہ قرآن بعد میں کیوں آیا؟ یہ نبی بعد میں کیوں آیا؟ برادران اسلام اس عالم بشریت میں، اس انسانی عالم میں، اس عالم خلق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے اوپر بھی صحیفے اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترے۔ برادران اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، برادران اسلام موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی۔ یہ تمام کتابیں قرآن سے پہلے آ چکی تھیں، لیکن حضرات محترم یہ قرآن آخر میں کیوں آیا؟ یہ قرآن بعد میں کیوں آیا؟ ذرا اس گتھی کو سلجھاتا چلو اور آپ اپنے دل پر یہ
ایمان کی بات اور یہ نالج کی بات اپنے دلوں پر سبق کر لو مسلمانوں. ذرا غور کرو یہ نبی آخر میں کیوں آیا؟ کیونکہ شان دکھانا تھی. قرآن آخر میں کیوں آیا؟ کہ اعجاز دکھانا تھا, مقام دکھانا تھا, مرتبہ دکھانا تھا. اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام آئے تو وہاں پر انسانیت کی شروعات تھی. وہاں پر آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. ابھی اول مخلوق میں, عالم خلق میں پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا. لیکن وہاں پر انسانیت کی شروعات ہے. وہاں پر پیغمبر کو, نبی پاک علیہ السلام کو بھیجنا وہاں پر درست نہ تھا. اس لیے کہ ابھی جس طریقے سے ایک بچہ جب وہ کسی اسکول میں پڑھنے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب شروعات میں بچہ 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ جب جاتا ہے تو باپ اس کو ایک کاپی دے دیتے ہیں جو رف کاپی کہلاتی ہے. ایک کچی پینسل دے دیتے ہیں. وہ پینسل لے کر, رف کاپی لے کر اسکول میں جاتا ہے اور بڑے بڑے پورے پیج میں چھوٹا آ, بڑا آ یا اے اور بی, ٹانگے ادھر, آدھا ادھر, آدھا ادھر, تمام طریقے سے وہ کھینچتا ہے, لکیر خطوط بناتا ہے. لیکن حضرات نہ تو اس کا ٹیچر اسے ڈانٹتا ہے, نہ اس کا باپ اس کو ڈانٹتا ہے, بلکہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہے. اس کے بعد حضرات جب وہ بچہ آگے بڑھتا ہے تو بچہ جب آگے بڑھا, ہائی اسکول پاس کیا, انٹر پاس کیا, جب وہ پی ایچ ڈی کرنے لگتا ہے تو پی ایچ ڈی پہنچنے کے بعد حضرات اس کے قلم کی طاقت بن جاتی ہے, اسے پیپر کی طاقت بن جاتی ہے. جب وہ لکھے گا تو ضروری چیز لکھے گا, کیونکہ اب وہاں پر مٹانے کی بات نہیں ہے, اب اس کے آگے اسے منسوخ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, اسی طریقے سے بتانا یہ مقصد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہاں پر ابھی انسانیت کی شروعات ہے. دانیال آئے, زکریا آئے, یحییٰ علیہ السلام آئے, برادران اسلام عزیر علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین آتے رہے. اس لیے کہ چینجنگ ہونا ہے, بدلاؤ ہونا ہے, ابھی اسٹیج اور کلاسوں میں آنا ہے. کوئی ہائی اسکول کے بعد انٹر میں, انٹر کے بعد بی اے میں, بی اے کے بعد پی ایچ ڈی میں. جب یہ قرآن آنے والا تھا برادران اسلام وہاں پر مہر لگانی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں آئیں ان تمام کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے نہیں لی تھی, بلکہ وہ کیونکہ ان کے بعد اور قرآن آنا, ان کے بعد اور کتاب آنا تھی, ان کے بعد اور کتاب آنا تھی, اس لیے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی. لیکن جب قرآن آیا تو قرآن نے مہر لگا دی اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی, اور اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی, اور پوری دنیا میں نہ جانے کتنے معاملات آئے. کبھی برٹن میں چھپا, کبھی امریکہ میں, نیو یارک میں قرآن کو جلانے کی کوشش کی گئی, کبھی فرانس میں قرآن کو جلانے کی کوشش کی. ارے ظالموں, تم قرآن کو مٹا رہے ہو. وہ قرآن جو میرے نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے, جو میرے نبی کی توصیف بیان کر رہا ہے, اس قرآن کریم کو مٹانے کی بات کرتے ہو. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی. پوری دنیا نے شور مچایا, اے ظالموں, تم نے اسرائیلیوں, تم نے ایٹم, تم نے آئرن ڈوم بنا لیا کہ تمہارے اوپر میزائل حملہ نہ کرے. تم نے بڑے بڑے ایئر اسٹرائک کرنے کے لیے بڑے بڑے طیارے بنا لیے. لیکن حضرات قرآن میں آج بھی چیلنج ہے. وَدْعُوا, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ارے تم نے آئرن ڈوم بنا لیے, میزائل بنا لیے, تکنیک کے ذریعے ساری چیز بنا لی, ارے سب کچھ بنا لیا تم نے, پوری کائنات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو. نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہو. نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرنے والوں ذرا سنو, قرآن کا چیلنج 1450 سال پہلے, وہ قرآن جو قرآن میرے نبی پر اترا, محمد عربی پر اترا, اس قرآن میں آج بھی چیلنج 1450 سال پہلے سے موجود ہے. ودوش, اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ارے ایک سورت لے آؤ قرآن کے مثل. بات ختم ہو جاتی, قرآن ختم ہو جاتا. پر سبیل تنزل بتا رہا ہو برادران اسلام, تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے چیلنج دیا ایک سورت لے کر آ جاؤ, مگر تم ایک سورت پیش نہ کر سکے, سب کچھ بنا لیا. اس سے پتا چلا کہ اس سے زیادہ قرآن کی صداقت اور کیا ہو سکتی ہے.
قرآن کی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور حضرات محترم پوری دنیا نے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، ابو جہل سے لے کر کے، ابو لہب سے لے کر کے، عتبہ و شیبہ سے لے کر کے، برادران ملت اسلامیہ عبداللہ ابن ابی سے لے کر کے آج تک ان کی نسلوں کے لوگ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں لیکن میرا نبی کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے۔ کون مٹائے گا میرے نبی کے ذکر؟ کون مٹائے گا میرے نبی کے چرچے کو؟ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر 10 عیب ہیں، اور 9 عیبوں میں اس نے کہا عبداللہ ابن ابی نے کہ اپنی ماں کے پاس گیا، اور ماں کے پاس جانے کے بعد بولا اے ماں، اور اس اپنی ماں کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا اے ماں ذرا بتا، محمد کو میں نے مجنون کہا لیکن اس نے میری 9 باتیں بتا دی، اور وہ 9 باتیں میرے اندر تھیں، میں نے جان لی، مگر میں ایک بات کی تصدیق تجھ سے چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ سَنِيمٌ، یعنی اس کے نطفے میں اس کی اصل میں خرابی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا اے بیٹے، اگر محمد کی بات 9 سچی ہے تو 10ویں میں دریغ نہ کر، اسے بھی مان لے، اس لیے کہ اگر تو حلالی ہوتا تو اس طریقے سے میرے سینے پر سوار نہ ہوتا، بلکہ تیرا باپ نامرد تھا، اور میں نے ایک چرواہے کے ساتھ رات گزار کر کے اسی کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے۔ پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ اور اس شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے شخص کے عیبوں کو گنایا، کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان سے بڑھ کر کوئی شان نہیں ہے، مصطفیٰ کی عزت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کی شان میں ایک لفظ مجنون بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 عیبوں کو ظاہر کر دے گا، جو وہ بھی سوچ کر کے سوچے گا اور سن کر کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے، ہر ایک زمانے سے مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، نام و نشاں نہیں مٹتا ہمارا، کوئی تو خاصیت ہے، کوئی تو صداقت ہے، کوئی تو سچائی ہے، اور یہی بات نیو یارک کے عیسائی مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر ایک نمبر پر کسی کو میں دیتا ہوں 100 میں سے تو پہلا نمبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، دوسرا نمبر فزکس کے موجد، فزکس کا ایجاد کرنے والا نیوٹن، اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، جس نیوٹن کی فزکس پڑھ کر امریکہ، برٹن، اسرائیل ترقی کر رہے ہیں، لیکن اس عیسائی مذہب کے ماننے والے مائیکل ہارٹ نے بھی پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کو رکھا۔ مسلمانوں، تمہارے نبی کا ذکر دیکھو دشمنوں کی زبان پر بھی جاری و ساری ہے، وہ خود مجبور ہو گئے میرے نبی کے کردار دیکھ کر، گفتار دیکھ کر، رفتار دیکھ کر لکھنے پر مجبور ہوئے کہ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آخری روایت تاریخ اسلام کی آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، ٹائم کی قلت دامنگیر ہے، ورنہ میں آپ کو ایسے ایسے گوشے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا جس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، لیکن حضرات ایک روایت تاریخ اسلام کی بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے سے رخصتی چاہوں گا۔ اٹھاؤ تاریخ اسلام جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی کا جو قبیلہ بنو طے ہے، جو یمن کے آس پاس کا علاقہ تھا، اس قبیلے بنو طے میں جب اللہ کے رسول کے مجاہدین وہاں پہنچے تو اس وقت حاتم تائی نہیں تھا، بلکہ اس کا بیٹا عدی بن حاتم تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عدی بن حاتم نے اس کی بہن قبضے میں ہو کر مسلمانوں کے ساتھ آئی، اور ان تمام برادران اسلام جنگ کا معاملہ بنا تو عدی بن حاتم وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن جب اللہ کے رسول کے سپاہی وہاں مال غنیمت لے کر آئے تو وہاں عورتوں کو بھی لے کر آئے۔ جب عورتیں میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑی ہیں، مال غنیمت کے طور پر مال بھی پڑا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اس لڑکی کو دیکھا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، اس کے سر پر چادر نہیں تھی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر اتار کر صحابی کو دی، فرمایا کہ اس لڑکی کے اوپر چادر اڑھاؤ۔ ایک روایت میں آیا میرے مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو چادر
ओढ़ाई, उसके सर को ढांका। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये कबीले बनु तैम में हातिम ताई की बेटी है, अदी बिन हातिम की बहन है, वे काफिरा है, ये मुसलमान नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने, सोचो मुसलमानों, हमारे नबी ने, तुम्हारे नबी ने, कायनात के नबी ने, आसमान के नबी ने, बिरादरान इस्लाम तमाम लोगों के नबी ने, जानवरों के नबी ने, तमाम कायनात के जर्रे जर्रे के नबी ने वो तारीखी जुमले कहे थे। आज भी तारीख ने अपने कलेजे के अंदर मेरे मुस्तफ़ा के उन अल्फाजों को समो करके रखा है। वो अल्फाज क्या थे? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबी तुम क्या कहते हो कि ये मुसलमान की बेटी नहीं? अरे तो क्या हुआ, लेकिन किसी की बेटी तो है। अरे किसी की बेटी तो है। बिरादरान इस्लाम, आज बेटियों की बात करने वाले जालिम कहते हैं 6 साल 9 साल की आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ताल्लुक रखे। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे नबी के वो चेहरा दिखा रहे हो, वो बात बता रहे हो, उसमें भी बड़ी तहकीकात है हजरात। वो तहकीकात को उलमा बयान करेंगे, वक्त की किल्लत मंकीर है, वरना मैं आपको एक एक चीज बताता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से एक एक सवाल का जवाब आपके कानों की तहलीस तक पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों सुनो, ये मुसलमान नहीं तो क्या हुआ, किसी की बेटी जरूर है। मुसलमानों याद रखो, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, सबक हासिल करें। मेरे मुस्तफ़ा ने काफिरा औरतों और उनकी बेटियों को भी इज्जत से नवाजा है, नबूवत की चादर उतार कर उस औरत की, उस लड़की के सर पर रखा है। अगर इज्जत सीखना है तो सीखो मुस्तफ़ा से, इसलिए कि मेरे नबी को अल्लाह ने आइडियल बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी का आइडियल ये है, मेरे नबी का दस्तूर अमल ये है, मेरे नबी का दस्तूर हयात ये है कि वो तमाम औरतों का, तमाम बच्चों का, तमाम बूढ़ों की इज्जत किया करते थे। मुसलमानों, मेरे नबी से बढ़कर ना धरती पर पहले कभी कोई हुआ और ना सुबह कयामत तक कोई जन्म ले सकता। इसलिए कि मामला यहीं पर खत्म। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आखिरी कुरान नाजिल किया सबसे आखिर में। क्यों? इसलिए कि कुरान के बाद अब कोई किताब आने वाली नहीं, और अल्लाह के रसूल को भी आखिरी नबी बनाकर भेजा, क्योंकि इसके बाद भी अब कोई नबी आने वाला नहीं। अब इंसानियत मुकम्मल हो गई। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा वो दज्जाली निजाम होगा, कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बल्कि वो दज्जाली निजाम होगा। इसलिए कि इंसानियत तो मुस्तफ़ा पर मुकम्मल हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानियत तो मुकम्मल हो चुकी मुस्तफ़ा पर, मानवता मुकम्मल हो चुकी मुस्तफ़ा पर। अब अगर कोई निज़ाम लेकर आएगा कि लड़कियों को नंगा नचाया जाएगा, चाहे वो क्रिकेट का T20 मैच हो, वहां पर भी नंगी आधी जिस्म वाली औरतों को खड़ा किया गया। आज रात मोहतरम, अगर आप कहीं पर जाकर देखेंगे शॉपिंग मॉल में, वहां पर भी आधी और या लड़कियां नजर आएंगी। अगर आप एयर होस्टेस देखोगे, वहां भी औरत का नंगा मामला है। मुसलमानों, पूरी दुनिया को जो ओरियानियत के चादर में लपेट रहा है, जो नंगपने में धकेल रहा है, वो इंसानियत कभी नहीं हो सकती, वो मानवता कभी नहीं हो सकती। इंसानियत वो है कि काफिरा औरत हातिम ताई की बेटी के सर पर भी मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी नबूवत वाली चादर को ओढ़ा। लाओ कोई मिसाल मेरे मुस्तफ़ा जैसी पूरी दुनिया में न पहले कोई दे सकता था, न सुबह क़यामत तक कोई दे सकता है। इसलिए कि नबूवत मेरे मुस्तफ़ा पर ख़त्म हो गई, और वो भी कैसी ख़त्म हुई? अल्लाह ने फरमाया व ख़ातमन नबिय्यीन, यानी नबियों पर मोहर लग गई। ख़ातम के माना अरबी में मोहर लगाने के आते हैं। और जो आपने जाना होगा कि जब मज़मून तैयार किया जाता है, मज़मून लिखा जाता है, आखिर में मोहर लगाई जाती है। मज़मून चाहे जितना अच्छा हो, अगर मोहर ना हो तो बेकार है। अरे अगर हजरत आदम की नबूवत पर मोहर लगी तो मेरे मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर मोहर लगी तो मेरे मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। इसलिए कि मेरे नबी को अल्लाह ने फरमाया व ख़ातमन नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को मोहर लगाने वाला, नबियों पर मोहर के तौर पर ठोक दिया, और फरमाया इसके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। हाँ, दज्जाल आएगा लेकिन नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मगर वो कोई
नए नबी नहीं होंगे बल्कि वो पहले ही नबी हैं और वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मेरे नबी के उम्मती बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। ऐ मेरे गय्यूर मुसलमानों, ये तमाम चीज़ें मैंने आप हजरात के सामने रखी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें सही मानों में अपने नबी की शान को समझने और बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आखिरी बात मुसलमानों सुनते चलना, ये रूरा की सरजमीन के मुसलमानों, आज मैं जो तकरीर की और उलमा बयान करेंगे, एक आखिरी पैगाम खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। तुम शादियों में 20-20 लाख जमा करते हो, 30-30 लाख खर्चा करते हो, उन पैसों को कम करके तुम अपने बच्चों को पढ़ा लेना, अपने बच्चों को तालीम दिला लेना। इसलिए कि 30 लाख की बेटी की शादी कर दी, 50 तोला सोना बेटे की शादी में दे दिया, थोड़ी देर तक चलेगा, उसके बाद पूरी जिंदगी हिफाजत करोगे। कम करो उधर, क्योंकि तुम्हारी इज्जत पढ़ाई से है। इसलिए कि सबसे पहली वही जो नाजिल हुई तुम्हारे नबी पर, इक़रा नाजिल हुई। इक़रा के माने आते हैं पढ़ो। वही नबी जिसने इक़रा की बुनियाद पर सबसे पहले वही इक़रा हो, और उसी के मानने वाले आज इल्म से दूर है। साइंस पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, और पढ़ करके हवाई जहाज बनाओ, मिसाइलें बनाओ, अपने देश के लिए तरक्की करो, अपने देश को मजबूत बनाओ। मुसलमानों को एक काम आ जाओ, इस दुनिया में जो जरूरत बन करके रहोगे तभी कामयाबी है। अगर जरूरत नहीं बने जमाने की तो लाख लोग ठोकरों से मारकर किनारे कर देंगे। इसलिए जरूरत बनो, फिजिक्स में हासिल करो, नंबर टॉप हासिल करो। ऐ मेरे मुसलमानों, जब बच्चा पढ़े तो बच्चा ऐसा ना हो कि लाइब्रेरियों में बैठा है, फोन पे बातें कर रहा है। ये अंग्रेजों ने तुम्हें मोबाइल थमा दिया। मियाँ बीवी में अगर कोई ताल्लुकात है, मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, बच्चा परेशान कर रहा है तो बच्चे को मोबाइल दे दिया। ऐ मुसलमानों, मेरी माओ बहनों और मेरे भाइयों, बच्चे को मोबाइल ना दो। खुदा के वास्ते बच्चे को देना है तो कुरान दो, बच्चों को देना है तो हदीस दो, बच्चों को देना है तो नबी की सीरत दो, सहाबा की जिंदगी दो, मोबाइल ना दो। इसलिए कि उसमें औरियानियत आम हो चुकी, नंगपना आम हो चुका। खुदा के वास्ते पहचानो, जरूरत बनो दुनिया की, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, बेहतरीन कुरान के फॉलोवर बनो, लेकिन पहले कुरान को पढ़ो। सिर्फ नाज़रा पढ़ लेने का नाम कुरान को पढ़ना नहीं है, हाफजा पढ़ लेने का नाम कुरान को पढ़ना बिल्कुल बिरादरान इस्लाम नहीं है। हाँ, कुरान को पढ़ना है तो कुरान को समझना भी होगा, कुरान को समझ करके पढ़ना होगा, उसके बाद तमाम साइंस को पढ़ना होगा। फिर देखो आपके इल्म में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। खुदा के वास्ते जरूरत बनो ज़माने की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरी जो भी गलती हुई हो अल्लाह ताला अपने खास फजलो करम से माफ़ अता फरमाए। इन उलमाए किराम का दस्ते शफ़क़त हमेशा मेरे सर पर हमेशा कायम व दायम रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जब तक जिंदगी रहे, जब तक सांस में सांस रहे, नबी पाक इस्लाम के जिक्र खैर में हमेशा ज़बान रतबुल लिसान रहे, बिरादरान इस्लाम हमेशा रतब रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है तमाम दुनिया के मुसलमानों के दिलों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समंदर मौजज़न अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।